اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ڈیئر ممبرس. پچھلی تمام تر گفتگو ہمارے اس گروپ جس کا نام معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ہے، پچھلی تمام گفتگو وہ ایک تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آج جو اصل اس گروپ کو بنانے کا مقصد ہے اور اس گروپ کا مطلب اور نام بھی وہی ہے کہ معرفت امام زمانہ، تو آج ہم سمجھیں کہ اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں جو پہلا موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے غیبت کی کیفیت. جو بھی احادیث کی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام اجل اللہ تعالی فرج شریف اور ان کی غیبت کے سلسلے میں بہت سی احادیث مروی ہیں. اب اگر میں آپ کی توجہ اس لفظ جو غیبت لفظ ہے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں؟ دو معنی ہم لیتے ہیں اس کے. پہلا، امام زمانہ علیہ السلام لوگوں میں نہیں رہتے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں کہ لوگ آپ سے مل سکیں اور دور اور نزدیک کے لوگ آپ کو دیکھ سکیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. آیا کیا امام کے لیے یہ معنی ہے؟ یا دوسرا، وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور موجود ہونے کے باوجود آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی جس طرح کہ آنکھیں روح فرشتوں اور جنوں کو نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ یہ چیزیں لوگوں میں موجود ہوتی ہیں. اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سے معنی ہمیں صحیح گائیڈنس دے رہے ہیں، صحیح راستہ دے رہے ہیں کہ ہم امام کی غیبت کی کیفیت کو سمجھیں. روحیں بعض لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ ان لوگوں مشہور ہے کہ جو ارواح کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس پہ بلیف رکھتے ہیں کہ روحیں ظاہر ہوتی ہیں. فرشتے بھی انبیاء کے علاوہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے، جیسے حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل حضرت وحی قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وحی قلبی ہیں. اور جنگ بدر کے دن مسلمانوں کے لیے فرشتے ظاہر ہوئے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوقات جو نظر نہیں ہوتی وہ بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں اور دکھائی بھی دیتی ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے آنکھوں سے غائب ہونے کو بیان کرنے میں اب اگر ہم مادی ذرائع کی بات کریں تو بے بس ہے. اب مادی ذرائع میں کیا ہے کہ ہماری آنکھیں، اگر میں صرف اپنی انسان کی بات کروں تو حواس خمسہ لے لیں. حواس خمسہ عاجز ہیں، پروف ہی نہیں کر سکتے. ہاں، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے. بہت سے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو زمانے غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے بعد اصل میں ملاقات عام لوگوں سے سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن پھر بھی بہرحال بہر خیف اب لوگوں سے کوئی خاص ملاقات، خاص الخاص ملاقات ہے جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان ملاقاتوں کے بعد جو غیبت کبریٰ کے شروع ہونے سے پہلے کی جو ملاقاتیں ہیں، اگر ہم وہ اس کو جائزہ لیں اور اب غیبت کبریٰ کی طولانی غیبت کا جائزہ لیں تو ہم یہ تو سب پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ غیبت ہی دلیل ہے کہ آپ امام ہیں. کیونکہ ایک عام انسان تو لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کو معجزہ قرار دیا جائے، اور بالکل، کیونکہ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو انجام دینے سے عام انسان عاجز اور بے بس ہوتا ہے، اور معجزہ خارق العادت عمل ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام معجز نما ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ جو چیز ماورائے طبیعت ہے، جو انسانی عقل اور شعور میں نہیں سما سکتی، انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، تو وہ یا تو اس کو جھٹلا دیتا ہے یا پھر اس کی موجودگی کا، اس کی پریزنس کی نفی کر دیتا ہے. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی غیبت بھی ماورائے طبیعت شمار ہوتی ہے. اور میں یوں کہوں کہ ایک سائنس ہے، فزکس، کیمسٹری، بائیو، یہ سب برانچز ہیں، لیکن ایک برانچ ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس کیا ہے کہ جس میں وی کانٹ پروف
کسی چیز کی پریزنس جو موجود ہے لیکن ہم اسے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مادی ذرائع جتنے بھی ہیں انہیں ان کی پریزنس کو پروف کرنے کے لیے ناکافی ہے. مثلا کیمرہ لے لیں یا اور بہت ساری چیزیں لے لیں کہ جن سے کسی چیز کی پریزنس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو مادی ذرائع جن کی پریزنس کو ثابت کرنے سے قاصر ہوں وہ تمام چیزیں میٹا فزکس میں آتی ہیں. اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، ایک احتمال اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف دیکھنے والوں پر تصرف کرتے ہوں اور لوگ اس وجہ سے آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ کام اولیاء الہی کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ جن کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے، اور ممکن ہے کہ قرآن کے ذریعے تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے آنکھوں سے غائب ہونا سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس لیے نہ ہو کہ امام کی چونکہ سلطنت ہے اور یہ بات ہے بھی صحیح بھی ہے. چلے آئے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کی کیفیت کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے میں جو آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت آیت، ایک خوبصورت سورہ کا نام ہے بنی اسرائیل، اور اس کی آیت کا نشان ہے 45. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. آپ یعنی آپ سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم کرنا، اور جب آپ قرآن کی قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، بینک و بین الذین آپ کے اور ان لوگوں کے مابین. اب یہ لوگوں کو کیٹیگری پروردگار میں، یہ بہت اہم بات ہے. اس پوری آیت میں جیسے کہ ہر ورڈ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اس پوری آیت میں 2 ورڈ بہت اہم ہیں ہمارے لیے سمجھنا، اور بس وہ میں 2 ہی سمجھاؤں گی، پھر کبھی موقع ملا تو پوری ان آیات کی مکمل تشریح طلب آیات ہیں. یہ چھوٹا سا مفہوم بس صرف آج کی گفتگو کے لیے. سب سے پہلے کہ جن لوگوں کے اور رسول کے مابین پردہ ڈالا جا رہا ہے وہ لوگوں کی کیٹیگری کیا ہے. مثلا قرآن نے کیٹیگرائز کیا ہے انسانوں کا گروہ، جنوں کا گروہ، مومنوں کا گروہ، منافقین کا گروہ، مشرکین کا گروہ، یعنی یہ مختلف گروہ ہیں، کیٹیگرائز کیے گئے ہیں. لیکن یہاں ایک بڑا خاصیت سے ایک گروہ کو کیٹیگرائز کیا گیا. کیا وہ کون سا گروہ ہے جس کے مابین پردہ ڈالا جاتا ہے آپ کے اور ان کے مابین؟ وہ پروردگار کہہ رہا ہے لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مستقبل پر ایمان نہیں رکھتے کہ جو غیب ہے. یعنی ایسا مستقبل، ایسا واقعہ جو مستقبل میں ہونا ہے لیکن وہ واقعہ غیب ہے اور وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ اس واقعے کو، اس غیبت کا، اس آخرت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آخرت بھی غیب ہے. یہ اس غیب کا انکار کرتے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ جو غیب کا انکار کرے تو اس کے اور رسول کے مابین پروردگار پردہ ڈال دیتا ہے. اور وہ پردہ چاہے وہ آگے چل کے ہم پردے کی بھی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیں گے کس قسم کا پردہ ہے. تو وہ اگر آج کے دور میں لوں تو غیبت کے انکاری بھی وہ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان اس طرح سے کامل نہیں ہے. جو آخرت پہ کامل ایمان رکھنے والے ہیں وہ غیبت کا انکاری نہیں ہے. اب ایک لفظ جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ اس میں 2 لفظ غور طلب ہے، ایک لفظ بہت غور طلب ہے. سمجھیں کہ یہ لفظ ہی اس آیت کا سینٹر ہے، اور اگر ہم نے اس لفظ پر غور کر لیا تو ہمیں امام زمانہ کی غیبت کی کیفیت سمجھ میں آ جائے گی. اس میں ایک لفظ ہے جعلنا. اب آپ کہیں گے کہ قرآن کھولا ہے تو جعلنا کا مطلب ہے ہم ڈال دیتے ہیں، اللہ نے ڈال دیا، تو اس کا تو یہ مطلب ہے نہیں. اگر ہم قرآن میں ڈیپلی یعنی قرآن لینگویج کی، قرآنک لینگویج کی بات کریں اور قرآنک ورسز کی انٹرپریٹیشنز کی بات کریں تو اس میں جعلنا جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے جعل، جیم عین لام.
جعل یعنی آپ تھوڑا سا بس ایک وضاحت دے دوں کہ قرآن کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے ایک ڈیپ روٹ ورڈز ہیں، ان روٹ ورڈ سے وہ ورڈز نکلتے ہیں. تو اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے جعل، جیم عین لام. یہ جعل مختلف معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو معنی اور جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. یہاں جعل کا معنی یعنی جعلنا کا معنی ہے اللہ کی صفت، جسے قدرت کی صفت کہتے ہیں، قدرت الہی. پروردگار علم کہہ رہا ہے کہ بلکہ اب میں یوں کہہ دوں، اگر میں ڈیپ روٹ میں جا کر اس کی ٹرانسلیشن کروں تو اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن کی قرأت کرتے ہیں تو میں پروردگار عالم اپنی قدرت کا یعنی اپنی قدرت سے آپ کے اور ان کے مابین پردے ڈال دیتا ہوں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی یہاں پروردگار عالم کی جو صفت ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر والی، جو قادر ہونے کی صفت ہے نا، جو قادر مطلق جیسے ہم کہتے ہیں، قادر مطلق ہے وہ. تو یہ جعلنا جو ہے نا، یہ پروردگار عالم کی یہاں پر جس صفت میں یہ جعلنا استعمال ہوا ہے، جس سینس میں، وہ ہے اللہ کی قدرت. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے میری قدرت سے میں کسی بھی چیز کو، موجود چیز کو چھپا سکتا ہوں، یا میں یہ کہہ دوں، اس کو شارٹ ٹرم میں یوں کہہ دوں. آئیں چلیں ایک اور، اب وہ چھپانے کی کیفیت کیسی ہے، آئیں اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں. سورہ یاسین یقیناً اب ماہ رمضان المبارک ہے تو آپ سب کو تلاوت قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ سب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں یاد بھی ہے. تو آئیں ذرا سورہ یاسین کی 2 آیات ہیں جن پہ غور کرتے ہیں. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس میں یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، اس میں کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم سب ان پر ایک ہو کر ہلا بول دیں گے. بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور وہ نبی اکرم کو نہ دیکھ سکے. یعنی کس قسم کی دیوار کھڑی کی؟ یقیناً اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ سمجھے، کیونکہ ہم تو چونکہ مادی لوگ ہیں اور حواس خمسہ والے لوگ ہیں، تو ہمارے نزدیک دیوار کیا اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار یا کوئی ایسی دیوار، یعنی ہمارے ذہن میں دیوار کا کانسیپٹ جو ہے نا، جو ہمارے ذہن میں دیوار، یہ وہ والی دیوار نہیں ہے. اور یہ ایک تو میں اس چیز سے آپ کو نکال دوں کہ یہ وہ دیوار نہیں ہے جو دیوار کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں، یہ ایک طولانی بحث ہے کون سی دیوار ہے. بہرحال بتلانا یہ تھا کہ جو دوسری آیت ہے اس میں پروردگار علم کہہ رہا ہے کہ جو آیت 9ویں ہے اس کے بعد والی جو آیت ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ والی، کہ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو اس میں طبری میں شافعی نے اس آیت کی تفسیر میں اکرمہ سے ایک روایت کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. تو اسی صورت میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اکرمہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے، یعنی ابو جہل کھڑا تھا اور اکرمہ راوی ہے، اکرمہ دیکھ رہا تھا، وہ لوگ کہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو تم ابھی کہہ رہے تھے ابو جہل سے کہ میں نے اگر دیکھ لیا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ دیکھو وہ ہے محمد، اب کرتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہتا تھا کہاں ہیں کہاں ہیں، اور ابو جہل ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. یعنی جو اکرمہ تھا وہ وہاں موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا، اور ابو جہل حضور کے آنے سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر حضور آئے تو میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی میں حضور کے ساتھ بدتمیزی کروں گا یا جو بھی کروں گا. اور جب حضور آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ تم ابھی تو اتنا کہہ رہے تھے تو یہ ہے محمد، اور وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کہاں ہیں کہاں ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کی جو صفت ہے اس سے چاہے تو پروردگار جس کو چاہے اس سے غائب رکھے، مخفی کر دے، یہ اس کی قدرت الہیہ ہے.
اب اس گفتگو کے بعد ہم پہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی غیبت کی کیفیت قدرت پروردگار عالم چاہے جب تک چاہے امام کو غیبت میں رکھے اور جب چاہے ظاہر کرے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اب آ جائیے اگلا اہم، بہت اہم ترین موضوع، غیبت کے اسباب کیا ہیں، کیا سبب ہے غیبت کے سبب کیا؟ ہم نے کیفیت بیان کی آپ کے سامنے، غیبت کے سبب کیا ہیں؟ اچھا، امام کی حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت کے 2 قسم کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم پہلی قسم کے بارے میں ہی ڈسکشن کریں گے، اور دوسری قسم چونکہ طولانی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، تو وہ آنے والی گفتگو میں۔ آئیں چلتے ہیں پہلی قسم، غیبت کے اسباب، پہلی قسم، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی قسم ہے نا غیبت کے اسباب میں، جو پہلی قسم ہے، یہ ہمارے لیے بیان نہیں ہوئی، اور یہ امام کے ظہور کے بعد ہمارے لیے آشکار ہوگا۔ شیخ صدوق الشرائع میں سند کے ساتھ عبداللہ بن فضل ہاشمی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے غیبت طولانی ہے اور اس سے گریز نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہر باطل فرد تردید و شک میں پڑ جائے گا، یعنی تردید اور شک میں وہی گروہ پڑے گا جو، اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے ہم ریلیٹ کر دیں امام کی اس گفتگو کو، تو تردید اور شک میں وہی پڑ جائے گا جو لا یؤمنون بالآخرۃ، جن کا صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں قربان جاؤں؟ آپ نے فرمایا اس امر کو آشکار کرنے کا ہمیں اذن حاصل نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ جو پہلا سبب ہے نا، یہ ہمیں بھی آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب جو دوسرا سبب ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، جو آشکار کرنے کا ہے حکم، وہ جو آئمہ نے آشکار کیا ہے، ہم اسے نیکسٹ گفتگو میں، جو آشکار کرنے کا حکم نہیں پہلے وہ سن لیں۔ میں نے عرض کیا کہ پس ان کی غیبت میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حکمت ہے جو آپ سے پہلے اولیاء و حجت الہی افراد کے لیے تھی۔ اب میں سامعین بہت چاہتی ہوں کہ آپ بہت توجہ سے ان 2-3 جملوں کو، میرے 2-3 جملوں کو سن لیں، بہت توجہ سے، اور اس کو بہت احتیاط سے یاد رکھیں۔ بلکہ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں گی کہ آپ یہ آج سے جتنے بھی لیکچر آڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ پہلے لیکچرز تمہید ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتا ہوگا، لیکن اب جو لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، اور اس میں ان کو جیسے میں بولتی جاتی ہوں ہیڈنگ وائز، آپ ہیڈنگ وائز لکھتے جائیں، بے شک آیات کے حوالے لکھ کر، اور 2-3 جو آپ کو لگے اہم جملے وہ لکھ لیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو ہمارے پاس موبائل جیسی فیسلٹی موجود ہے، واٹس ایپ ہے، سب کچھ ہے، کیا پتہ آنے والے دور میں کیا ہو جائے، تو لکھا ہوا ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو آپ اسے اپنی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ محشر کے میدان میں ہمیں دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تو ایسی ریکارڈنگ کریں اپنے زبان سے اور ہاتھوں سے کہ محشر کے میدان میں جب دکھائی اور سنائی جائے تو ہمیں فخر ہو کہ ہم نے اچھے کام کیے۔ تو ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت پر، ان کے پرسنالٹی پہ، ان کی وجود اور ہستی پہ ہم نے گفتگو زبان سے بھی کی ہے، کانوں سے سنی ہے اور ہاتھوں سے لکھی ہے۔ یہ 3 حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم نے امام پر ایٹ لیسٹ ہم نے اتنا تو کیا ہے۔ تو اب بہت اہم بات، واپس چلیں، بہت اہم بات، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت کی حکمت ان کے ظہور سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ اب آپ میں بہت سارے لوگ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پہلی قسم ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ حکمت کیوں نہیں ان کے ظہور کے بعد معلوم ہوگی؟ تو اس کی جو دلیل ہے، میں اب آیات کے حوالے نہیں دوں گی، صرف میں بات کروں گی تو آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ تو آیت کا حوالہ آپ پھر خود ہی قرآن سے ڈھونڈ لیں کہ جس طرح حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، نوجوان کو قتل کیا اور دیوار کو بنایا، ان سب امور کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔
حضرت خضر اور حضرت موسیٰ چلے. حضرت موسیٰ حضرت خضر سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے. حضرت خضر نے پہلے کشتی میں سوراخ کر دیا, نوجوان کو پھر قتل کر دیا, دیوار کو بنا دیا. اب جب تک یہ کام ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھی, لیکن جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ حکمت کیا تھی. تو اے مولا فرماتے ہیں کہ اے فضل کے بیٹے, یہ غیبت امر الہی ہے, سر خدا ہے, غیبت خدا ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا حکیم ہے, گواہی دیتا ہوں کہ اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں, اور اس حکمت کی علت ہمارے لیے واضح اور آشکار نہیں ہے. یہ امام نے اتنی طولانی حدیث ہے اور روایت ہے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے, اور یہ کتاب الشرائع میں ہے, اور اگر کسی کو نہ ملے تو میں اس کا ریفرنس بھی, اس کو پکچر کھینچ کے بھی اسکرین شاٹ, اور ایک میں اسکرین شاٹ آپ کو دینے بھی والی ہوں. اچھا, ایک کتاب ہے احتجاج. اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کتاب کا نہ پتا ہو, تو میں ایک تصویر کھینچ کے بھی آپ کو بھیج سکتی ہوں, بلکہ ابھی میں بھیجوں گی آپ لوگوں کو ساتھ تصویر بھی. جو میں ضروری سمجھوں گی نا وہ آپ کو اس طرح حوالہ دے دوں گی. گو کے سارے حوالے نہیں دے سکتی, لیکن جو ضروری سمجھوں گی کہ مجھے لگے گا کہ یہ مجھے دینا چاہیے, وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی. احتجاج ہے, احتجاج طبرسی. اب اس کو احتجاج, اس کتاب کا نام احتجاج اس لیے, یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں احتجاج موجود ہے. رسول خدا کا احتجاج, مولا علی کا احتجاج, ائمہ طاہرین کا احتجاج, 14 معصومین کا احتجاج ہے. تو احتجاج میں امام حسین کا, اسیران کربلا کا, اور اسیران کوفہ و شام کا, تو اس میں سے جو میں اہم سمجھوں گی میں آپ کے سامنے پیش کرتی جاؤں گی اور آپ کو حوالے بھی دیتی جاؤں گی. اچھا, اس میں اب جو روایت اس کتاب میں ہے وہ روایت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میری غیبت کی علت کے بارے میں, یعنی مولا فرماتے ہیں کہ وہ علت جو آشکار نہیں ہے, جسے آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے, وہ جو آشکار نہیں ہے اس کو پروردگار عالم نے قرآن میں چھپایا ہے, لیکن وہ پھر بھی قرآن میں بھی آشکار نہیں ہے. آیت بھی اس طرح کی ہے کہ آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اگر اس ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہوئے کسی کے پاس تفسیر والا قرآن ہو تو وہ مجھے بعد میں کہے کہ جی یہ تو تفسیر ہمارے قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے, آپ نے یہ بتا دی ہے. تو میں آپ سب کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن کے 70,000 باطن ہیں, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. تو قرآن کی انٹرپریٹیشنز, قرآنی آیات کی انٹرپریٹیشن ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں بتائی ہیں, ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ امام نے خود اس آیت کو بتایا ہے کہ میری غیبت کی علت کے بارے میں خدا فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لکم تسوکم. اے ایمان والو, اب دیکھیں یہ آپ سمجھیں کہ میں نے کیوں یہ آیت پڑھی ہے, تو آپ کے ذہن میں پھر سورہ بنی اسرائیل آپ کے ذہن میں اجاگر کروں ذرا. لا یؤمنون بالآخرۃ, یعنی غیبت پر جو ایمان نہیں رکھتے ان کے اور رسول کے مابین ان پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. لیکن اب یہاں جو خطاب ہے نا سورہ مائدہ میں جو امام بتا رہے ہیں, یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو میں آپ کو پھر وہی جو بات کری تھی کہ پتہ نہیں آپ کی تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری قرآن کی تفسیریں میری بھی زیر نظر ہیں, تو تفسیروں میں ہر تفسیر میں مختلف اس کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن موجود ہے. تو میں آپ کو اس آیت کی وہ انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خود کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم غیب پر ایمان رکھنے والوں کو کیا کہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں یا تم پر گراں گزرے. تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بتایا جا رہا ہے بس اتنا ہی اپنے دماغ کو وہیں تک رکھو, زیادہ کھوج نہ لگاؤ. جو چیزوں کی کھوج لگانے کا حکم ہے بس انہیں ہی کھوج لگاؤ. امید کرتی ہوں کہ آج کا آڈیو لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا اور آنے والے لیکچر بھی تھوڑے تھوڑے لینتھی ہوں گے, کیونکہ اب ہم ایک بہت اہم موضوع کی طرف ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ پروردگار کل جہان کے مومنین کو زندگی سلامتی طول حیات عطا فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما,
اور ہمیں دشمن کی سازشوں سے، صہیونی طاقتوں سے اور تمام شیطانی حربوں سے، ہمیں مکر و فریب سے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے فیملی ممبرز کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور پروردگارہ ایک دعا ہمیشہ کیا کریں کہ پروردگارہ جتنا مکر و فریب اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تیری تدبیر تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ پروردگارہ ہمیں دشمن کے مکر و فریب سے، ہمیں، ہماری اولاد کو اور آنے والی آل اولاد کو اس دشمن کے مکر و فریب سے دور رکھ، اور پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور پروردگارہ میں دعا کرتی ہوں کہ بار الہ میرے بچے اور آپ سب کے بچے اور ہم سب کی آل اولاد، تمام مومنین کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھا اور انہیں شر شیطان سے دور کر کے صراط مستقیم پر چلا، اور امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔